کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ کی ذات پر ایمان لایا جائے، اور جو ایمان نہیں لاتا اللہ رب العزت کا قرآن اسے کافر کہتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لاتا۔ قرآن کریم نے اس کو اس طرح سے بیان کیا، وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کافر کہا انہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، اور یہ باقاعدہ طور پر حکم دیا فَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، فرمایا میرے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو اس واسطے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے نام یہ ہے کہ آپ کی ذات پر ایمان لایا جائے، اور آپ کو اس طرح سے ماننا جائے جس طرح رب تعالیٰ منوانا چاہتا ہے، کہ جن شانوں جن عظمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ان عظمتوں اور شانوں کے ساتھ ان کو ماننا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کی یہ شان ہے کہ خلق کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو اس دنیا میں بھیجے، سب کو نبوتیں رسالتیں عطا فرمائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت کا عالم یہ ہے، شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو جو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صدقہ ہے۔ آپ افضل البشر ہیں، آپ سید البشر ہیں، اور رسول اعظم ہیں، اور حبیب کبریا ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو محبوبیت کے درجے پہ فائز فرمایا ہے۔ اس واسطے کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ رسولوں میں، نبیوں میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، تو کوئی عام بندہ آپ کی ذات گرامی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس واسطے اللہ رب العزت نے جو عظمتیں اور جو شانیں آپ کی ذات کو عطا فرما کے اس دنیا میں بھیجا ہے، ان عظمتوں اور ان شانوں کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی کو ماننا، یہ آپ کی ذات پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔